کہ ہم اپنے خدام کو ملازمین کو کچھ دیتے ہیں، کہتے ہیں میں تو یہ دیتا ہوں، میں تو وہ دیتا ہوں. یاد آیا کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک خادم کو کچھ پیسے دیے، بازار بھیجا کہ 2 جوڑے لے آؤ، ایک اپنے لیے اور ایک میرے لیے. جب وہ لے کر آیا تو سامنے لا کے رکھے تو عرض کیا حضور یہ اچھا کپڑا ہے، قیمتی ہے اور ہر اعتبار سے اچھا، یہ آپ کے لیے. اور یہ آپ نے فرمایا نہیں ایسے نہیں، یہ ایسے کرتے. وہ جو اپنے لیے لائے ہو نا، اصل میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں تو یہ میرے لیے بڑا ٹھیک رہے گا، یہ جو تم میرے لیے لائے ہو نا، تم جوان ہو، تم پر زیادہ جچے گا، تو یہ تم چلا لو. اب اندازہ کریں کہ اگر اس گھرانے سے ہم یہ نہ سیکھیں اور انسانیت کا اکرام اور اعزاز وہاں سے نہ سیکھیں تو پھر ہمارے قصور ہے. علماء کرام کا کام ہوتا ہے کہ یہ قرآن اور حدیث لوگوں کو سنا دیں. بالکل. اب پکڑ کے انہیں کہنا کہ بھئی مان کے جاؤ، یہ تو ہمارے بس کا روگ نہیں ہے. اور سر جب اللہ نے تفریق نہیں رکھی اپنے بندوں میں تو پھر ہم تفریق کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ہم کوئی تفریق نہیں کرتے، ہمارا کام ہے سنانا، سناتے رہتے ہیں. باقی رہی یہ بات جو آپ نے کی، واقعی محترمہ اب یہ ہو چکا ہے اور ہمیں واپس پلٹنا ہوگا. جب ہم قرآن و حدیث کی طرف پلٹ آئیں گے نا اور اقاویل صحابہ کی طرف پلٹ آئیں گے. اصل میں تو جو بڑے علماء تھے انہوں نے کہا تھا کہ وعظ کرنے کا اور تبلیغ کرنے کا حق اس کو ہے کہ جو شریعت مطہرہ کے قوانین سے واقف ہو، کم از کم مناشی حکم جانتا ہو، وہ عوائد امم جانتا ہو، اور اس کو جو شرعی احکام کے پرخ کے قاعدے ہیں وہ آتے ہوں. باہر نو اس دور میں علماء کرام جو کام کر رہے ہیں وہ جیسے بھی ہیں لائق کے ساتھ تحسین ہیں، اور جو لوگ ان کی بات سن لیتے ہیں وہ بھی یقیناً باعث برکت لوگ ہیں. اور آپ کی مہربانی کہ آپ اس رمضان میں ہی صحیح چلیں، ہم آپ کو یاد تو آ جاتے ہیں نا، تو ہم بھی آ جاتے ہیں، آپ ہمیں سوال کرتے ہیں، کرتی ہیں، ہم اپنی کسی کہہ لیتے ہیں تو دل کی بڑھاس ہوتی ہے، تھوڑی بہت ہی نکل جاتی ہے. آپ کوئی اسے اچھے زاویے سے لیتا ہے نہیں لیتا ہے. جس طرح علی کہہ رہے تھے لوگوں کی رائیں مختلف ہوتی ہیں. تو ایک بار ایک بزرگ تھے، ان کو کہا کہ جی فلاں نے آپ کے لیے یہ نازیبا کلمات کہے ہیں، ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں. انہوں نے کہا اچھا ٹھہرو طرف، ابھی میں آ رہا ہوں. اندر گئے اور اتنا بڑا بنڈل اٹھا لائے، کہا یہ دیکھو یہ جو میرے لیے کلمات تعریف لکھے ہوئے ہیں، کیا میں ان کے لائق ہوں؟ پہلے ان سب کو انعام دے لو، پھر ان سے بدلہ لے لینا. اور اگر ان کو انعام نہیں دیتے تم تو ان سے بدلہ کیوں لوگے؟ لہذا کوئی میرے لیے جو بھی کہتا رہے، مجھے تو اس سے غرض ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی طرف لوگ آ جائیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو اچھا کریں اور انسانیت کے اقدار کو بحال کریں، اور بجائے اس کے کہ ہم اس چکر میں پڑے رہیں کہ میرا مفاد کہاں سے نکلتا ہے. جب ہم یہ چھوڑ دیں گے تو انشاءاللہ تعالی پھر سے معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. ماشاءاللہ.